السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی مضمون نویسی۔ So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's get started. تو مضمون کا ٹاپک ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ماحولیاتی مینس ہمارے ماحولیاتی کا ورڈ ماحول سے نکلا، اور ماحول کا مطلب ہے ہمارے ارد گرد کی جگہ یعنی انوائرمنٹ۔ ماحول سے مراد ہمارا گھر، ہماری گلی اور محلہ وغیرہ ہے۔ تو میں نے آپ کو ابھی یہی بتایا کہ ہمارے انوائرمنٹ جدھر ہم رہتے ہیں یا جدھر آپ جاتے ہیں۔ اور آلودگی کا مطلب اور ماحولیاتی آلودگی میں وہ تمام غلاظتیں اور کثافتیں شامل ہیں جو پانی، ہوا یا زمین کے اندر شامل ہو کر انسان یا جاندار کو بیمار کر دیتی ہیں۔ تو کثافتیں اور غلاظتیں نیگیٹو چیزیں ہیں، اس طرح کوئی کچرا وغیرہ۔ اور آلودگی کا مطلب ہے پولیوشن۔ فضائی آلودگی تب ہوتی ہے جب ہوا میں نقصان دہ مادوں کی موجودگی کی وجہ سے فضا خراب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بتا رہی ہوں کہ فضائی آلودگی ہوتی ہے ایئر پولیوشن۔ تو ایئر پولیوشن تب ہوتی ہے جب ہوا میں نقصان کر دیتی ہیں چیزیں وہ شامل ہوتی ہیں ہوا میں، تو پھر جب ہوا خراب ہو جاتی ہے ان خراب چیزوں کے شامل کی وجہ سے، تو وہ ہوتا ہے فضائی آلودگی۔ تو آگے کا پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ خود نہیں لکھا ہے، کچھ پوائنٹس میں نے گوگل سے دیکھے، ارینجمنٹ میں نے خود ہی کیے۔ تو اگر آپ کو کوئی اس کے اندر مسٹیک لگے تو آپ اس کی کریکشن کر لیجئے گا۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ہمارے لیے آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے اور مختلف بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں نے اس کے نقصان بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے اس سے ہمیں اس سے آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے اور ہمیں اس سے مختلف بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سب فیکٹریوں کے دھوئیں سے ہوتی ہے۔ تو اب میں نے جو ہے بتایا اس کی کازز کہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے سگریٹ پینے سے، تو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اس کا دھواں ہوا میں جاتا ہے، اور یہ فیکٹریوں کو دھوئیں سے ہوتا ہے۔ اور بھی ایگزامپلز ہیں لیکن میں نے دو لکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سگریٹ نوشی نہ کریں اور کوڑا کرکٹ نہ جلائیں تاکہ فضائی آلودگی کم ہو سکے۔ تو اب میں نے آپ بتایا کہ کیا پریونشن ہے اس کی، اور بھی پریونشن ہے لیکن میں نے تھوڑی سی لکھی ہے۔ آبی آلودگی تب ہوتی ہے جب پانی میں نقصان دہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ آبی آلودگی مینس پانی یعنی واٹر پولیوشن۔ واٹر پولیوشن تب ہوتی ہے جب پانی میں نقصان دہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ پانی میں خراب چیزیں جب موجود ہوتی ہیں تو آبی آلودگی ہو گئی۔ اس کے بہت سارے نقصان ہیں جن میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ہمارے لیے کھانے کے لیے مچھلیاں نہیں ہوں گی اور پینے کا پانی آلودہ ہوگا۔ اب اس کے نقصان بتائیں۔ نقصان یہ ہے کہ ہمارے لیے جو مچھلیاں ہوئیں گی وہ تو ہوئیں گی نہیں اگر پانی میں آلودگی اگر آلودگی ہوئے گی تو مچھلیاں بھی زندہ نہیں رہیں گی، پھر ہم مچھلیاں نہیں کھا پائیں گے۔ اور یہ پانی پھر جو ہمارا پینے کا پانی ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ یہ سب پانی میں کچرا پھینکنے سے ہوتی ہے۔ تو انسانوں کی اور بھی کازز ہیں، میں نے ایک لکھی ہے۔ تو مین کاز میں نے لکھ دیا کچرا پھینکتے ہیں لوگ۔ اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانی میں کچرا نہ پھینکیں۔ زمینی آلودگی سب سے عام آلودگی ہے۔ میں نے سچ لکھا ہے، زمینی مینس لینڈ پولیوشن، یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی سرگرمیوں سے مٹی یا زمین کو نقصان پہنچائیں تو وہ زمینی آلودگی کہلاتی ہے۔ تو جب ہم اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی سے زمین یا مٹی کو کوئی خرابی پہنچائیں تو پھر وہ ہو جائے گا زمینی آلودگی۔ اس کے نقصانات سب سے زیادہ ہیں، جیسا کہ یہ جانوروں اور انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے سب سے زیادہ نقصان ہے، اور میں نے اس میں سے ایک نقصان لکھا ہے، یہ انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے، یعنی امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ کچرا پھینکنے سے ہوتی ہے، اور یہ بھی لینڈ پولیوشن کچرا پھینکنے سے بھی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچرا نہ پھینکیں، یہ بھی میں نے سچ لکھا ہے۔
ان تینوں آلودگی کی اہم وجوہات یہ ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ساری پولیوشنس کا بتا دیا. اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کازز. ان تینوں آلودگی کی اہم وجوہات یہ ہیں کہ ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. پاپولیشن میں اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کچرا اور کیا کہتے ہیں پولیوشن زیادہ ہوئے گی. لوگوں میں تعلیم اور شعور کی کمی ہے. لوگ تو بہت ساری ڈگریاں لیتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کچرا نہیں پھینکنا اور یہ وغیرہ وغیرہ نہیں کرنا. جنگلات کا خاتمہ ہو رہا ہے, یعنی جنگلز بھی خراب ہو رہے ہیں. ذاتی ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ذاتی مینس اپنا خود کا ٹرانسپورٹ. تو اپنا خود کا ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہوئے گا تو پھر کیا کہتے ہیں زیادہ لوگ کیا اپنا لے کے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ دھواں نکلے گا گاڑیوں سے. اور صنعتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ان چیزوں کے عام اثرات ہیں, اثرات مینس امپیکٹ, جن میں یہ سب شامل ہے کہ فصلوں کی پیداوار میں مشکل ہوگی, یعنی فصلیں جو ہیں ہمارے پلانٹس ان کو جب ہم پیدا کر رہے ہوں گے یعنی گرو کر رہے ہوں گے تو اس میں مشکل ہوئے گی, اور ہمیں مختلف بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور اگر ہمارے کیا کہتے ہیں فصلوں کی پیداوار خراب ہوئے گی, کم ہو جائے گی فصلوں کی پیداوار, تو جو ہمارا خوراکی چکر ہے, خوراکی چکر مینس فوڈ سائیکل خراب ہو جائے گی. کیونکہ فوڈ سائیکل آپ کو پتہ ہے چکن پہلے چکن پلانٹ کھائے گی پھر ہم چکن کھائیں گے. اگر پلانٹ نہیں ہوگا چکن نہیں ہوگی تو ہم چکن کیسے کھائیں گے. اور موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں. موسمی تبدیلیاں مینس کلائمیٹ چینج. اس کا ہماری اور دوسری جاندار کی صحت پر منفی اثر ہے. منفی مینس نیگیٹو. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر چیز کا حل ہوتا ہے, ویسے ہی آلودگی کم کرنے کا بھی حل ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی حل یعنی سولوشنز. حل میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور درخت اگائیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پولوشن کو کم کریں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں. کیونکہ اگر بہت سارے لوگ ایک ہی گاڑی سے جا رہے ہیں تو کتنی ساری گاڑیوں کو نہیں جانا پڑے گا. ایک ہی گاڑی سے دھواں نکلے گا, اتنی زیادہ گاڑیوں سے دھواں نہیں نکلے گا. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے کیونکہ درخت اگائیں گے وہ آکسیجن کلیئر کریں گے. ہمیں پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے اور کچرا تلف کرنے کے جدید طریقے اختیار کرنے چاہیے. تو پلاسٹک ہمیں کم استعمال کرنا چاہیے تو سب کو پتہ ہے. اور ہمیں کچرا تلف کرنے کے یعنی کچرے کو ڈسپوز کرنے کے لیے تھرو کرنے کے لیے لیٹسٹ طریقے ہمیں اپنانے چاہیے. تو جیسا کہ اب یہ اینڈنگ پیراگراف میں آپ کو بتانے لگی ہوں. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ صرف حکومت یا اداروں تک محدود نہیں بلکہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف اقدامات کرے تاکہ ہم ایک بہتر اور صاف ماحول میں زندگی گزار سکیں. تو اب میں اس کے اندر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سارا میں آپ کو اب چھوٹا سا اوور ویو دے رہی ہوں. اس کے اندر میں نے آپ کو اس کے اندر بتا رہی ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ صرف حکومت کا نہیں ہے یعنی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری, میری بھی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں پولوشن کے خلاف اقدامات کریں یعنی پولوشن نہ کریں تاکہ ہم جو ہے ایک بہتر اور صاف ماحول میں اپنی زندگی گزار سکیں. So thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.